نبوت سے سرفراز فرمایا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا انعام و احسان ہے. آج لوگ مال کو، دولت کو، اسباب و چیزوں کو ہی صرف اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، اتحاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. بس فضل آج دولت کو سمجھا جا رہا ہے، اسباب کو، چیزوں کو سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ بڑا فضل بڑی بلڈنگ نہیں، بڑی گاڑی نہیں، بڑی فیکٹری نہیں، بڑی کمپنی نہیں، بڑی حکومت نہیں. بڑا فضل علم الہی، علم نبوت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، حکمت نازل فرمائی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. بڑا فضل تو بڑا فضل بڑا علم ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے عطا فرمائے. ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم ایک دن حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے. اللہ نے بغیر ہماری چاہت اور طلب کے، ہماری سوچ کے ہمیں اپنا علم عطا فرمایا. ہمیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمان نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال نہیں تھا کہ آپ کو اتنی بڑی کتاب دی جائے گی. اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اتنا بڑا علم اور اتنی بڑی کتاب اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. اب آپ کافروں کے معین مت بننا، کافروں کے مددگار مت بننا. کافر چاہیں گے کہ یہ علم اور یہ کتاب اور یہ علم الہی عالم میں عام نہ ہو. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ تبلیغ نہ ہو، دعوت نہ ہو. اس لیے آپ ان کے مددگار مت بننا، تعلیم کتاب چھوڑ کر، تبلیغ کتاب چھوڑ کر، تعمیل کتاب چھوڑ کر. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اللہ کی آیات کے آپ کی طرف نازل ہونے کے بعد آپ کو تبلیغ سے کوئی روک نہ سکے، تعلیم سے کوئی روک نہ سکے، تعمیل سے کوئی آپ کو روک نہ سکے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت رہو. تو علم الہی، علم نبوت یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر سب کو اللہ کا بار بار شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ فرماتے اپنے نبی کہ آپ کو ہم نے ناواقف پایا، فَهَدَىٰ، پھر ہم نے آپ کو سمجھ عطا فرمایا، علم عطا فرمایا. مَا كُنْتَ تَرْجُو، اللہ فرماتے ہیں مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے تفصیلی کتاب کیا ہے، تفصیلی ایمان کیا ہے. علماء نے لکھا نبوت سے پہلے نبی کو اجمالی علوم دیے جاتے ہیں، تفصیلی علوم نبوت کے بعد عطا فرمائے جاتے ہیں. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ. یہ خبریں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتے. تو تفصیلی علوم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت کے بعد عطا فرمایا. کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ تفصیلی ایمان کیا ہے، تفصیلی کتاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مفصل پھر آپ کو علوم سے نوازا. تو علوم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہم وہ کہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد کو، سلیمان کو علم عطا فرمایا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اس نے ہمیں اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی. تو فضیلت جو ہے وہ علم کی ہے، عمل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. اب اس نعمت علم کے شکر کے بعد اس علم کا حق یہ ہے کہ اس علم کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچایا جائے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب جو آپ کو آپ کے رب نے علم الہی، علم نبوت کی نعمت سے سرفراز فرما دیا،
اور آپ کو اتنی بڑی لا شک لا ریب کتاب عطا فرما دی. اس علم الہی اور علم نبوت کا حق یہ ہے فحدث کہ اب آپ اس کو بیان کرو، آپ اس کو بیان کرو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو، ان کے ارشادات کو بیان کیا. فحدث، اس علم کو بیان کرو، اس علم کو امت تک، انسانیت تک پہنچاؤ. یہ آپ کی سب سے پہلی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. علم الہی، علم نبوت کی تبلیغ یہ فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی. سب سے پہلی چیز وہ قرآن کی تبلیغ ہے. تو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی تمہاری کامیابی ہے. سب سے پہلا کام نبی کا تبلیغ ہوتا ہے. سب سے پہلا کام نبی کا تبلیغ ہوتا ہے. اور تبلیغ مشکل ہے. تبلیغ کیا ہے؟ مشکل ہے. اور دوسرا کام تعلیم ہے. تعلیم آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ تبلیغ غیر طالبین کے لیے ہوتی ہے، جن کے اندر طلب نہیں، شوق نہیں، رغبت نہیں، چاہت نہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، قریب آنا نہیں چاہتے. ان کو قریب لانا، ان کو سنانا، سمجھانا. دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی تمہیں دعوت دے رہا تو وہ میری دعوت سے راہ فرار اختیار کر رہے، بھاگ رہے، صرف بھاگ ہی نہیں رہے. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں دے رہے کہ بات کان میں نہ پڑ پائے. واصروا واستكبروا استكبارا. تو یہ سب سے مشکل کام ہے غیر طلب والوں کے اندر طلب پیدا کرنا، ان کے اندر شوق پیدا کرنا، ان کے اندر رغبت پیدا کرنا. اور ان کی تعداد بڑی ہے، طالبین کی تعداد تھوڑی ہے، غیر طالبین کی زیادہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الدعوۃ للہاربین والتعلیم للطالبین، کہ دعوت ہاربین کے لیے، بھاگنے والوں کے لیے ہے، اور تعلیم طلب والوں کے لیے، شوق والوں کے لیے، رغبت والوں کے لیے. ہمارے بزرگ تھے نظام الدین میں، مرکز میں، دہلی میں، وہ یہ بات فرما کر دو واقعے سناتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اولاً داعی ہیں، ثانیاً معلم ہیں. یہ فرماتے تھے ان کے الفاظ میں، انبیاء علیہ السلام اولاً داعی ہیں، ثانیاً معلم ہیں. تعلیم آسان ہے کہ وہ طلبہ کے لیے ہے، اور تبلیغ مشکل ہے کہ وہ غیر طلبہ کے لیے. کہ 950 سال ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھاتے بتلاتے، چند لوگ 80-82 نے بات سنی، اور حال یہ تھا کہ ان کو مارتے تھے. عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے اتنا مارتے تھے کہ بالکل ادمرہ کر دیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور کمبل میں لپیٹ کر ایک کمرے میں ڈال دیتے تھے. اور علماء نے لکھا نوح علیہ السلام کی عمر بطور معجزے کے زیادہ تھی، ان کی امت کی عمر اتنی نہیں تھی، عمر ان کی امت کی کم تھی. نوح علیہ السلام کی زیادہ عمر تھی، بطور معجزے تھی. وہ باپ پر محنت کرتے ہوئے ایمان لیا ہے، بیٹے پر محنت کرتے ہوئے ایمان لیا ہے، پوتے پر محنت کرتے ہوئے ایمان لیا، پڑ پوتے پر، نسلاً بعد نسلیں وہ محنت کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ جنت طلب پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے. ایمان لیا ہے تو باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، پوتا بھی مر گیا، جو بھی آ رہا وہ کفر پر ہی آ رہا. اس لیے دعا میں انہوں نے کہا اللہ ان سب کو ختم کر دو، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. آگے انک ان تذرہم، اور آگے ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. جتنی بھی اولاد آئے گی وہ سب کفر پر آئے گی. اب اس لیے بس ان کو آپ ختم کر دو. تو 950 سال تک ان کو سمجھا رہے، بتلا رہے، ان کے اندر طلب پیدا نہیں ہو رہی، شوق پیدا نہیں ہو رہا، رغبت ان کے اندر آ نہیں رہی. یہ مشکل کام ہے. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کہ کانوں میں انگلی دے دے، کس طرح سمجھائیں ان کو، اس طرح بتلائیں، سننے کو تیار نہیں. یہ مشکل کام ہے. تو یہ واقعہ سناتے تھے کہ دعوت مشکل ہے اور تعلیم آسان ہے. اور پھر اس پر واقعہ سناتے تھے وہ حضرت مولانا شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. حالات ان کے ایسے ہی ہو گئے. کسی نے ان کو ایک دن تانا دیا کہ بھائی تمہارے دادا تو اتنے بڑے عالم اللہ والے بزرگ شیخ عبدالقدوس گنگوہی، سارے عالم میں ان کا نام روشن، اور تم نے یہ حالت اپنی بنا رکھی ہے. تو ان کے دل پہ چوٹ لگی، گھر آئے کہ اب مجھے بھی اپنے دادا جیسے بننا ہے. کہ اب دادا جیسے بننے کے لیے تو بہت قربانی دینی پڑے گی. ان کے خلیفہ وہ تو وہاں ہے افغانستان میں، وہاں جانا پڑے گا ان سے لینے کے لیے وہ دولت جو یہاں سے وہ لے کر گئے. کوئی بات نہیں، وہیں جانا.
تو وہ اس وقت کے بادشاہ بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، تو اکرام کیا خوب، 3 دن تک خوب کھلایا، خوب پلایا، خوب آؤ بھگت کی، خاطر تواضع کی۔ 3 دن کے بعد پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا وہ دولت جو آپ گنگوں سے لے کر آئے وہ لینے کے لیے آئے۔ تو وہ لینے کے لیے آئے تو بس 3 دن پورے ہو گئے، مہمان نوازی ہو گئی، اب وہاں بیٹھ جاؤ گیٹ پر، جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے جوتے سیدھے کرو، وہاں چلے جاؤ حمام پر پانی گرم کرو آنے والے مہمانوں کے لیے۔ خدمت میں خانقاہ میں پہنچ گئے، اب یہاں محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ وہ تو طلب والے تھے، اس لیے وہ حمام گرم کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے پانی۔ ایک بنگن سے کہا کہ جب یہ ابو سعید گھر کو آئے تو تم اپنا کوڑا اس کے اوپر ڈال دو، تو کوڑا ڈال دیا، اس سے بہت جلالی، بہت غصے والے۔ فرمایا دیکھ کے نہیں چل رہی، اور نہ ہوا گنگو، اگر گنگو ہوتا تو تیری خبر لیتا۔ یہ واقعہ مشہور ہے بہت اسی الفاظ کے ساتھ کہ نہ ہوا گنگو، کہ گنگو سے دور ہوں میں یہاں، اگر گنگو میں ہوتا تو تیری خبر لیتا۔ حضرت کو جب پتہ چلا کہ ابھی غصہ گیا نہیں، دوبارہ پھر ڈالو، کئی مرتبہ ڈالا، پھر ایک دفعہ کہا کہ چوٹ تو ملے گی تمہارے، بنگن سے خود پوچھا، تو سمجھ گیا کہ اب غصہ کچھ کم ہو گیا۔ پھر ان کے پھر بھی امتحان کم نہیں ہوا، کہا کہ ہم جائیں گے شکار کے لیے، تو یہ کتے ہیں ان کو پکڑ کر رکھنا، چھوڑنا نہیں ان کو۔ اب شکار کتے تو شکار کو دیکھتے ہی ایک دم پورے جوش میں آ گئے۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑا ہوا ہے، اب وہ بھاگ رہے اور یہ ان کے پیچھے پیچھے، کب تک بھاگتے، گر گئے، اور کہا چھوڑنا نہیں اس کو۔ اب جدھر کو جا رہے، شیخ قدری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مشائخ چشت میں کہ کبھی سر میں ڈلے لگ رہے اور کبھی پتھر لگ رہے، کبھی کانٹے لگ رہے، اور وہ گھسٹتے ہوئے جا رہے لیکن چھوڑ نہیں رہے، یہاں تک کہ حضرت صاحب قدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے شیخ کے، فرمایا بھائی ہم نے تو تمہارے سے اتنا مجاہدہ نہیں کرا ہے، تو ہمارے پوتے سے اتنا مجاہدہ کرا ہے۔ بس پھر حضرت کو بلایا اور خلافت دی، تو پھر حضرت گنگو آئے، آج گنگو ہی میں ان کا مزاج ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ طلب والے ہیں، ان سے جو چاہے کرا لو، مدرسے میں ان کو دیکھتے ہیں، ابھی کان پکڑواؤ، کرسی لگاؤ، پٹائی کرو، وہ سب سہنے کو تیار ہے، وہ پتہ ہے کہ بھائی طلب ہے، شوق ہے، رغبت ہے، چاہت ہے۔ باپ بھی کہہ دیتے ہیں، باپ بھی کیا کہتے ہیں استاد صاحب کو کہ ہڈیاں ہماری ہیں اور گوٹے تمہاری ہیں، جتنا مارنے مار لو، جتنے پیٹنے پیٹ لو، ہمیں تو حافظ چاہیے، ہمیں تو عالم چاہیے، جی ہمیں تو حافظ چاہیے، عالم چاہیے۔ تو تعلیم میں آسانی ہے کہ وہ طلب والا ہے، اس سے جو چاہے وہ کرنے کو تیار ہے، اور تبلیغ میں لوگ سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تبلیغ میں ذرا سا کہتے ہو بھائی سال لگا دو، چلہ لگا دو، بھائی مسجد میں آ جاؤ، بھائی زبردستی نہ کرو، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ اور یہاں چاہے جتنی خبر لے لو کوئی بات نہیں، لا اکراہ فی الدین یہ تو غیروں کے لیے ہے کہ ان کو زبردستی اسلام میں نہیں لایا جائے گا، اور مسلمانوں کے لیے تو زبردستی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کی پٹائی ہوگی، اتنا مارو کہ خون نکل جائے، یہ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض نے کہا قتل کر دو، یا مسلمان ہو گیا چوری کر لی ہاتھ کٹیں گے اس کے، اب یہ نہیں نرمی کرو اس کے ساتھ، یہ نہیں، اب اسلام میں داخل ہو گئے اس کے قوانین کا پابند ہونا پڑے گا، اب زبردستی ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو بیوی ابھی نہیں ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں اس کے، کیا ہوگا کہ نہیں خدا کا حکم جاری ہوگا، ہاتھ کٹیں گے۔ اسلام نہ لاتا تو پھر شراب اور پانی اس کے لیے برابر تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا، حلال حرام میں فرق کرنا پڑے گا، اب قوانین اسلام کو پورا کرنا پڑے گا۔ یعنی تعلیم اور تبلیغ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دونوں ذمہ داری ہے، غیر طلب والوں کے اندر طلب پیدا کرنا اور جن کے اندر طلب آ گئی ان کو سکھلانا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، کہ آپ پر اللہ نے قرآن کی تبلیغ فرض کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو اس قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے تبلیغ نہ کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، آپ نے ذمہ داری ادا کی نہیں، بلغ، آپ تبلیغ کرو۔ اب یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، بلغوا عنی ولو آیہ، یہ حدیث متواتر ہے، علماء نے لکھا حدیث متواتر کا درجہ قرآن مقدس کی آیت کے برابر ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے ہی حدیث متواتر کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اور صاحب مظاہر حق نے لکھا یہ حدیث ایسی حدیث متواتر ہے کہ جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے ذخیر احادیث میں۔ 63 صحابہ نے اس کو روایت کیا، جن میں 10 عشرہ مبشرہ ہیں، جنت کی بشارت ان کو دی گئی۔ بلغو، تبلیغ کرو، سب کو مکلف بنائے، شہر والے، دیہات والے، امیر غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ، پوری امت، بلغو، سب کو مکلف کیا۔ بلغو میں تکلیف ہے، عنی اس میں تشریف ہے کہ تم میری طرف سے پہنچاؤ، میرے نائب بن جاؤ، میرے خلیفہ بن جاؤ، میرے خلیفہ بن جاؤ۔ خلیفہ ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ کون ہے؟ حضرت گنگوئی کے خلیفہ ہیں، حضرت خانوی کے خلیفہ ہیں، حضرت نانوتوی کے خلیفہ ہیں، حضرت حکیم الاسلام کے خلیفہ ہیں، مفکر اسلام کے خلیفہ ہیں، فقیہ الامت کے خلیفہ ہیں۔ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، امام الانبیاء کے نائب ہیں، علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ عنی میری طرف سے پہنچاؤ، ولو آیا اس میں تسہیل ہے، آسان ہے، جتنا آتا ہے اتنا پہنچاؤ۔ آگ لگی ہوئی ہے محلے میں، آگ لگ گئی، اب اس کو بجھانا ہے، اب اس کو بجھانے کے لیے جس کے پاس جتنا پانی ہے لے کر آ جاؤ۔ کسی کے پاس ٹینک ہے وہ ٹینک لے کر آ جائے کہ بھائی آگ بجھانی ہے، کسی کے پاس ڈرام ہے وہ ڈرام لے کر آ جائے، کسی کے پاس بالٹی ہے وہ بالٹی لے کر آ جائے، کسی کے پاس گلاس ہے وہ گلاس میں پانی لے کر آ جائے، کسی کے پاس گلاس نہیں ہے وہ ہاتھوں سے ہی پانی ڈالنا شروع کر دے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے وہ آواز ہی لگا دے بھائی آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ تو جن کے پاس ٹینک ہوگا وہ ٹینک لے کر آ جائیں گے، جن کے پاس وہ ڈرام ہوگا وہ ڈرام لے کر آ جائیں گے، بالٹی ہوگی بالٹی لے کر آ جائیں گے۔ تو ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے پورے ٹینک کے ٹینک ہیں، قرآن کے، حدیث کے۔ تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ بددینی بے دینی کی آگ جو سارے عالم میں جل رہی ہے اس کو جتنا علماء بجھا سکتے ہیں، حفاظ بجھا سکتے ہیں، قرہ بجھا سکتے ہیں، اتنا عوام نہیں بجھا سکتے۔ عوام تو آواز لگا دیں گے بھائی بددینی بے دینی کی آگ لگا دیں۔ یہ تبلیغ کی جو جماعتیں گشت کر رہی ہیں، ملاقاتیں کر رہی ہیں، یہ تو آواز لگا رہی ہے کہ بددینی بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، جہالت اور غفلت میں امت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑے بڑے ٹینک عطا فرمائے ہیں اس بددینی بے دینی کو آگ بجھانے کے لیے، تو آپ کی ذرا سی نقل و حرکت چلت پھرت سے اللہ تبارک و تعالی عالم کی جہالت کو، غفلت کو ختم فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی تمام تر تدریسی، تصنیفی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس مبارک عالی محنت کو بھی انجام دینا ہے۔ 4 فریضے ہیں، 4 شعبے ہیں بڑے بڑے اسلام میں، جس میں ایک دعوت و تبلیغ، ایک دعوت و تبلیغ، اور دوسرے تصنیف و تالیف، اور تیسرے درس و تدریس، اور چوتھے تصوف تزکیہ۔ پہلا فریضہ دعوت و تبلیغ، تو امت کو، انسانیت کو متوجہ کرو، اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ کی پہچان کراؤ، او بھائی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے کتاب نازل فرمائی ہے قرآن، اسی میں ہدایت ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ تبلیغ ہو گئی، اب وہ اللہ پر ایمان لیا ہے، اب وہ نبی پر ایمان لیا ہے، اب وہ قرآن پر ایمان لیا ہے، اب ان کے سامنے جنت جہنم آخرت آ گئی، اب ان کو ضرورت ہے کس کی؟ تعلیم کی۔ اب اس تعلیم کو کیا کیا جائے؟ کتابوں سے نکل لایا جائے، وہی نازل ہو رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ صحابی کو بلا رہے، فرما رہے لکھو اس کو۔ آیت نازل ہو رہی یا ایھا المدثر، لکھو اس کو۔ آیت نازل ہو رہی یا ایھا المزمل، لکھو اس کو۔ صحابہ لکھتے تھے کرام بررہ، صحابہ بیعیدی سفرہ کرام بررہ، صحابہ کے ہاتھوں سے لکھوایا گیا قرآن مقدس، حدیث بھی لکھوائی گئی، صحابی حدیث لکھتے تھے، ایک نے کہا بھائی حدیث مت لکھو اللہ کے نبی کی ساری، کیونکہ آپ انسان ہیں، غصہ آتا ہے کبھی، آپ کو غصے میں کوئی بات ایسی نکل گئی غلط تو امت تک پہنچ جائے گی، تو آپ حدیث مت لکھو۔ تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی ساری حدیثیں لکھتا تھا، لیکن مجھے قریش کی ایک جماعت نے منع کر دیا کہ آپ کے غصے میں کوئی بات غلط نہ پہنچ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو، اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ لکھو، حالت چاہے خوشی کی ہو، غمی کی ہو، غصے کی ہو، ہر حال میں حق ہی نکلے گا، وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو صحابہ سے آیات بھی لکھوائی گئی اور روایات بھی لکھوائی گئی، تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ العلم صید والکتابۃ قید، علم جو شکار ہے اس کا پنجرہ کہ وہ لکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ لکھنا ہے، وہ محفوظ ہو جائے گا علم لکھنے سے، علم لکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ علم بالقلم، علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، تو دعوت و تبلیغ ہوئی، اور پھر حدیث اور قرآن لکھا گیا، تصنیف و تالیف ہو گئی۔ اب تصنیف و تالیف ہو گئی، اب یہ پڑھا جائے، یہ پڑھایا جائے،
درس و تدریس ہو گئی. اب لوگ آ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے اور دوسروں کو سکھا رہے. عبداللہ ابن عمر آپ سے سیکھ رہے, عبداللہ ابن عباس آپ سے سیکھ رہے, دوسروں کو سکھا رہے. ابھی متعلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور نیا آدمی اسلام میں آیا تو اس کے لیے معلم ہو گئے. درس بھی ہو رہا ہے اور تدریس بھی ہو رہی ہے. درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے اور تدریس آنے والوں کو سکھلا رہے, سمجھا رہے. تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایمان میں داخل کیا گیا اور تصنیف و تعریف کے ذریعے وحی کو محفوظ کیا گیا, صحابہ سے لکھوایا گیا قرآن کو, حدیث کو, اور پھر درس و تدریس کے ذریعے صحابہ کے ذریعے اس کو عام کیا گیا. اور جب یہ سارے کام ہو گئے پھر یہ سارا دعوت و تبلیغ, یہ تصنیف و تعریف اور یہ سارا کا سارا درس و تدریس سب فائدہ مند ہوگا جب یہ اللہ کے ڈر, اس کے خوف کے ساتھ ہو, اس کے استحضار کے ساتھ ہو, اس کے دھیان کے ساتھ ہو, عمل 100% اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے ہو. تصوف تزکیہ کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ انما الاعمال بالنیات, نیت سے شروع ہوتا ہے. تبلیغ میں اگر نیت دوسروں کے لیے ہے اور اپنے لیے نہیں, مخلوق کے لیے ہے, تو یہ دعوت تبلیغ خطرے میں ہے. اور یہ اگر تصنیف و تعلیف دکھانے کے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے, تو خطرے میں ہے. اور یہ درس و تدریس اللہ کے لیے نہیں ہے تو خطرے میں ہے. آگ جو جہنم کی دہکائی جائے گی وہ قرہ سے دہکائی جائے گی, علماء سے اور مجاہدین سے, اور کس سے, سفی لوگوں سے, مالداروں سے, کہ ان کی نیت میں فطور تھا کہ یہ سارا کام کیا کرایا دھرا رہ جائے گا اگر اس میں تصوف میں ہوا, تزکیہ میں ہوا, اللہ کے لیے یہ عمل نہ ہوا دکھلاوے کے لیے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تصوف تزکیہ کا خلاصہ ہی فرما رہے تھے کہ انما الاعمال بالنیات, نیت سے شروع ہوتا ہے اور احسان پر مکمل ہو جاتا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ دعوت تبلیغ اس طرح کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, تصنیف و تعلیم اس طرح کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, درس و تدریس اس طرح کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ کو دیکھ کر اللہ کا امر حکم سمجھ کر کر رہا ہوں. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ کی نظر مجھ پر ہے, تبلیغ میں اللہ کی نظر مجھ پر ہے, تصنیف و تعریف میں اللہ کی نظر مجھ پر ہے, درس و تدریس میں اللہ کی نظر ہے مجھ پر, عمل میں کہ میں عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کی توجہ میری طرف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کے استحضار سے الم یعلم بان اللہ یرا, الم یعلم بان اللہ یرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے یہ چاروں شعبے ہمیں زندہ کرنے ہیں. تبلیغ یہ نہیں کہ تبلیغ بس گشت ملاقاتیں نہیں, تبلیغ ہو رہے ہیں یہ سارے شعبے زندہ کرنے ہیں. فضائل اعمال جو ہم پڑھ رہے ہیں, فضائل صدقات جو ہم پڑھ رہے ہیں, بظاہر تو یہ لکھا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال فضائل صدقات, لیکن اس کے اصل محرک کون ہیں؟ اس کے اصل محرک وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا مجھے امید ہے زکریا میری تبلیغ عروج پکڑے گی اور عالم میں پہنچے گی, عرب و عجم تم سے سیراب ہوگا, اس لیے تم فضائل لکھو, اعمال کے فضائل لکھو. بار بار ترغیب دے کر انہوں نے لکھوایا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بن الامیر قصرہ, بن الامیر قصرہ, کہ امیر نے, بادشاہ نے اپنا محل بنایا. تو بادشاہ بناتا ہے محل نہیں, کون بناتا ہے نہیں, لیکن کہ بادشاہ نے بنایا. تو حکم کس نے دیا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو گویا مصنف اس کے وہ ہوئے, مؤلف اس کے وہ ہوئے, اور پھر خطوط لکھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مکاتیب چھپے ہوئے ہیں, ملفوظات حضرت کے ہیں. تو ان کی گویا مکاتیب اور ان کی سوانح حیات اور ان کے تحف پر یہ سب کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو وہاں تصنیف و تعریف کا بھی انکار نہیں تھا, بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے کہ میں شروع میں تبلیغ میں منع کرتا تھا کہ تبلیغ کے بارے میں کچھ لکھا جائے, لیکن وہ شروع کا زمانہ تھا. اب اللہ نے کام کو ترقی عطا فرما دی. اب پہلے طریقے پر جمع رہنا ٹھیک نہیں, اب پہلے طریقے پر جمع رہنا ٹھیک نہیں. اب تصنیف کے ذریعے, تعریف کے ذریعے, تحریر کے ذریعے بھی امت کو تبلیغ و دعوت سمجھانی چاہیے. تو وہاں انکار نہیں کیا گیا. اور پڑھاتے خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھاتے تھے. پھر وہاں سے آگے کاشف العلوم نظام الدین مرکز میں مدرسہ ہے ابھی بھی, ہم کل گئے تھے وہاں درسگاہوں میں دیکھ کر آئے, علماء سے مل کر آئے. کل ہی واپسی ہوئی ہماری, الحمدللہ پڑھائی ہو رہی ہے وہاں, اول سے لے کر دورہ حدیث تک طلبہ پڑھ رہے ہیں آج بھی الحمدللہ. اور تعلیم و تعلم بھی ہو رہا, تصنیف و تعلیم, فضائل اعمال, فضائل صدقات, منتخب حدیث, حیات الصحابہ, یہ سب کتابیں لکھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. امان الاحبار شرح لکھی, طحاوی شریف کی شرح لکھی. تو تصنیف و تعریف سے بھی منع نہیں, اور
درس و تدریس سے بھی منع نہیں، اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے لیے تو نقل و حرکت چلت الحمدللہ ہو ہی رہی ہے۔ اور تصوف و تزکیہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، حضرت مولانا خلیل صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے ان کے، اور اسی طرح تصوف کا تزکیہ کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ تو چاروں شعبوں کو ہمیں انشاءاللہ ذکر کرنا ہے۔ چاروں شعبوں کے موضوع غرض و غایت الگ الگ ہے، لیکن جب آدمی کرنے کی ہمت کر لے گا تو آسان نہیں ہے۔ نظام الدین میں مرکز میں 10-15 سال پہلے ہم تھے تو بڑے بڑے علماء آندھرا پردیش کے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی تصوف تزکیہ کے الگ موضوع ہے، تبلیغ کا الگ موضوع ہے، اور مدرسے کا الگ موضوع ہے، ان تینوں کو لے کر کیسے چلیں ہم؟ تبھی جیسے نماز پڑھتے ہیں، جیسے کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر 4 ارکان ہیں، 4 ارکان ہیں، چاروں کی شکلیں الگ الگ ہیں، چاروں کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ قیام اس کی شکل الگ ہے، رکوع اس کی شکل الگ ہے، سجدہ اس کی شکل الگ ہے، قعدہ اس کی شکل الگ ہے، چاروں کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ قیام کی شکل الگ ہے، رکوع کی شکل الگ ہے، سجدے کی الگ ہے، قعدے کی الگ ہے، لیکن ترتیب بنائی تو پہلے قیام کر لیا، پھر رکوع کر لیا، اور پھر سجدے کر لیے، اور پھر بیٹھ گیا۔ مدرسے میں کہ ابھی پہلے گھنٹے کے اندر حدیث تفسیر ہو رہی ہے، وہاں موضوع غرض و غایت الگ ہے، دوسرے گھنٹے میں حدیث ہو رہی ہے، اور تیسرے گھنٹے میں نحو ہو رہا ہے، چوتھے گھنٹے میں صرف ہو رہا ہے، پھر فلسفہ ہو رہا ہے، اور پھر منطق ہو رہی ہے۔ سب کے موضوع غرض و غایت الگ، ایک فن سے دوسرے فن میں جا رہے ہیں، ایک فن سے دوسرے فن میں جیسے جا رہے ہیں، ایسے ہی ابھی دعوت و تبلیغ میں ہیں یہاں، اور اس کے بعد تصنیف و تالیف میں ہوں گے، اور اس کے بعد درس و تدریس میں ہوں گے، اس کے بعد تصوف تزکیہ کے ذریعے اپنے آپ کے باطن کو بھی درست کریں گے۔ یہ تو سب ظاہری شکلیں ہیں، یہ تو ظاہری شکلیں، جماعت آ رہی جا رہی، جی جماعت آ رہی ہے جا رہی، کتابیں لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہیں، یہ ظاہری شکلیں ہیں، اور درس و تدریس ہو رہی، پڑھنا پڑھانا ظاہری شکلیں ہو رہی۔ اندر کیا ہے کہ وہ اندر تصوف بتائے گا کیا ہے، اندر تزکیہ بتائے گا اندر کیا ہے، تو باطن کتنا اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ کہ اب یہ چاروں شعبے علماء ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور علماء کو ہی کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں ہیں، صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ کہ آپ امام ہیں تو امام کو آگے بڑھنا پڑے گا، امام کو آگے بڑھنا پڑے گا، قربانی زیادہ دینی پڑے گی، صبر زیادہ کرنا پڑے گا۔ صبر کیا کرنا پڑے گا؟ صبر سے یہ سفر آسان ہے، صبر سے کیا ہے، جتنا صبر اتنا سفر، امت کے عموم میں جتنا صبر ہوگا اتنا سفر ہوگا، اور جہاں صبر ختم ہو گیا تو سفر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے صبر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ فرما رہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، صبر کیجیے آپ جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، صبر سے یہ سفر جاری ہوگا۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کیا، ایک آدمی نے باہر جا کر کہا کہ مال کی تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود نے سن لیا اور بتایا آپ کو، آپ بہت ناراض ہوئے، بخاری شریف میں اتنا ناراض ہوئے چہرہ انور سرخ ہو گیا جیسا انار کے دانے میں چھوڑ دیے گئے۔ فرماتے عبداللہ ابن مسعود مجھے معلوم نہیں تھا آپ اتنا ناراض ہوں گے، اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنا ناراض ہو جائیں گے تو میں یہ بات نہ بتاتا آپ کو، لیکن آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ رحم کرے موسیٰ پر، اوذی اکثر من ھذا فصبر، ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا، تو آپ نے بھی اس کو کچھ نہیں کرنا۔ امام اعظم تو اللہ کے نبی نے سب نبیوں سے زیادہ، رسولوں سے زیادہ، پیغمبروں سے زیادہ صبر کیا، تو اللہ نے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ امام الانبیاء بنا دیا، امام الرسول بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جی کیا تھا ان کے اندر کہ ان کے اندر صبر تھا۔ بہت دن پہلے ہم نے واقعہ سنا، پھر میں اس کی تحقیق میں لگا تو پھر میں نے پڑھا ایک بہت بڑے عالم کی کتاب میں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تھوڑی دیر دوپہر میں قیلولہ ہوتا تھا، بالا خانے پہ رہتے تھے۔ ایک آدمی آیا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، حضرت بالا خانے سے نکل کر آیا، جی میں بھی اپنے وہاں گنگوں میں بالا خانے میں رہتا ہوں، کوئی آ جاتے بار بار بلانے تو بہت غصہ آتا ہے، یار اجتماع گرمی ہو رہی ہے، تو وہ تو امام صاحب سے ہم تو رات بس ہوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، وہ تو آرام نہیں کرتے، لیکن وہ امام صاحب سے آ گئے ایک مسئلہ پوچھ بتاؤ بھائی کہ وہ تو بھول گیا مسئلہ، کوئی بات نہیں جب یاد آئے پوچھ لیں۔ حضرت پھر اوپر گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا کہ حضرت وہ یاد آ گیا مسئلہ، ہاں بھائی آ جاؤ، نیچے آئے بتاؤ بھائی کیا مسئلہ، کسی بھول گیا مطلب، کوئی بات نہیں جاؤ۔
کیا ہے؟ صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے۔ پھر آیا کہ حضرت یاد آ گیا، ہاں بھائی پوچھو۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ پاخانہ جو ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے پھیکا ہوتا ہے؟ اتنی بار میں سوال اگر کوئی کرے گا آج ہمارے سے تو کیا ہوگا؟ جی پارا گرم ہو جائے گا، فتویٰ لگ جائے گا، علماء کی توہین کرتے ہو، تمہیں ادب نہیں ہے علماء کا، جب چاہے آ جاتے ہو اور ایسے سوالات کرتے ہو، جی اب فتویٰ لگ جائے گا۔ لیکن وہ تو امام صاحب سے اللہ کو ان سے کام لینا تھا۔ فرمایا کہ بھائی جب وہ گیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے اور جب سوکھ جاتا ہے تو پھیکا ہو جاتا ہے۔ وہ تو بہت پیچھے لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے چکھے دیکھا اس کو جو آپ بتا رہے ہیں؟ پر میں نے چکھے نہیں دیکھا، میں نے عقل سے سمجھا ہے۔ جب وہ گیلا ہوتا ہے تو مکھی بیٹھتی ہے اس کے اوپر، جب سوکھ جاتے ہیں تو مکھی نہیں بیٹھتی، مکھی میٹھے پر آتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے صبر کیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک آدمی آیا کہ حضرت میں آپ کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت میری والدہ تو عاقلہ بالغہ ہے، وہ اجازت دیں گی تو ہو جائے۔ اور بھی بہت صبر اتنا تھا، تحمل۔ مشہور رکھا تو لوگوں نے کہ یہ تو بدعتی ہے۔ کون ہے؟ بدعتی ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک سے کہا، ایک آدمی آیا کوفہ میں اور وہ بہت مشہور ہو رہا ہے آج کل، اور اس نے یہ کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے، اس کی بات مت سن لینا، بدعتی ہے پکا ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گیا ان کی مجلس میں، اور ان کی مجلس میں 3 دن تک جو باتیں حضرت نے فرمائی سنی، اور سننے کے بعد ان کو لکھا، اور لکھنے کے بعد 3 دن کے بعد آئے۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہاں تھا؟ 3 دن سے غائب تھا خراسانی، کیا بات ہے؟ تاریخ میں چلا گیا تھا کہیں حاصل کرنے، علم یہ کافی ہے، علم حاصل کر کے لایا۔ اب انہوں نے فجر سے لے کر ظہر تک پڑھا، ظہر سے لے کر عصر تک پڑھا کہ بھائی نعمان نے یہ فرمایا، نعمان نے فرمایا۔ بھائی یہ آدمی کون ہے؟ اتنا بڑا علم اس کے پاس ہے، بہت گہرا علم ہے اس کے پاس، کون ہے یہ؟ کہ جی یہ وہی ہے جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مبتدع ہے اور بدعتی ہے۔ کہ اچھا یہ تو بہت بڑا عالم ہے، اتنی گہرائی اس کے علم میں ہے اور مسائل میں ہے، اس کی صحبت میں چھوڑنا کبھی، اس سے چمٹ جانا۔ اس لیے کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، خبریں تو نہ جانے کیا کیا پھیلتی ہیں، جب صحبت اختیار کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہیں۔ امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب کیا ہیں؟ جدھر جاؤ امام اعظم امام اعظم امام اعظم، تمام عالم کے اندر سب سے زیادہ ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے کہ سب سے زیادہ صبر کیا، اور ائمہ میں سب سے زیادہ متبع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے صبر کیا۔ تو ایسے ہی اگر ہم صبر کریں گے تو لوگ ہم سے جڑیں گے اور ہم سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ہم نے غصہ دکھایا تو آج بیٹا نہیں سن رہا ہے باپ کی، لڑکی نہیں سن رہی ہے ماں کی، تو جو ہمارے کچھ نہیں ہے وہ کیسے سن لیں گے ہماری؟ کہ نہیں، ان کو قریب لانے کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس میں آیا من لم یرحم صغیرنا ولم یقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ عوام چھوٹے ہیں، ان پر کیا کرو؟ رحم کرو۔ ان پر رحم کرو گے تو یہ کیا کریں گے؟ اکرام کریں گے، تعظیم کریں گے، اور اگر ان کے اوپر شدت اختیار کی تو پھر شدت نہیں۔ فقولا لہو قولا لینا، فرعون سے نرم بات کرنا، 70,000 بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیے جی، اتنا جابر و ظالم انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں فقولا لہو قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا۔ جب ایسے جابر و ظالم سے نرم بات ہے تو مسلمان سے کتنی نرم بات کرنی پڑے گی؟ نرمی، صبر، اس سے اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے۔ اپنے آپ کو کیا کرنا؟ چھوٹا بنانا، تو پھر اللہ کیا بنا دیں گے؟ بڑا بنا دیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کی انتہا کر دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گئے ہم، جو اس نے عاجزی کی تو ہم نے اس کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آج تک کوئی نہیں آیا عرش پر، آج تک کسی کی ہمارے سے ملاقات نہیں ہوئی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے سب سے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ بنبیہ، بلکہ بعبدہ، کہ عبدیت اتنی ظاہر کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے اتنی ہی رفعت ان کو عطا فرما دی۔ عبدیت سے رفعت ہے، تواضع عاجزی کی ہے، اللہ تعالیٰ کام دیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گشت کر رہے وہاں میوات میں، ایک آدمی کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اس نے مارا، حضرت کے کندھے پر ہاتھ میں ہاتھ کے پاس، حضرت نے پاؤں پکڑ لیا، پاؤں پکڑنے سے تو منع نہیں کیا، غصہ کافور ہو گیا اس کا، ہاں بتا کیا کہتے ہیں، مسجد میں چلو، تو اللہ نے کتنا کام دیا۔ تو اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں چاروں شعبوں کے اندر اپنا حصہ، ہمارے استاد سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مجھے کہتے تھے سفیان دین کے ہر شعبے میں حصہ لو، کچھ پتہ نہیں کون سا عمل قبول ہو جائے اللہ کے یہاں، دین کے جتنے شعبے ہیں سب میں حصہ ڈال دو اپنا، پورا نہیں تو تھوڑا ہی ڈال دو، سب سے محبت رکھو، الفت رکھو، یہ آخری درجہ ہے، ورنہ تو کوشش کرو، تبلیغ میں بھی کوشش کرو، کتابیں لکھنے میں بھی کوشش کرو، پڑھنے پڑھانے میں بھی، اور کوشش کرو تصوف تزکیہ میں بھی،
نہ جانے کل قیامت میں آخرت میں کیا عمل قبول ہو جائے، کیا پتہ یہ اجتماع قبول ہو جائے، یہ جوڑ قبول ہو جائے، یہ گیسٹ ملاقاتیں قبول ہو جائیں، یہ چلہ 4 مہینے سے 3 دن قبول ہو جائے، کیا پتہ یہ پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا قبول ہو جائے، کیا معلوم یہ الا اللہ کی ضرب لگانا قبول ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ہم تو سوچ رہے تھے حدیث کی بڑی کتاب ہم نے لکھ دی ابو داؤد، اسی پہ بخشش ہوگی، اس کے تو بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا، کتنی محنت کی تم نے حدیث یاد کرنے میں لکھنے میں۔ وہاں تو یہ کہا کہ تم جا رہے تھے سمندر پہ سفر میں، کشتی گزری برابر میں تمہارے سے، اس نے اس کو ٹھیک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تم یہ الحمدللہ نہ کہہ سکے، ساحل پہ پہنچ کر تمہیں خیال آیا تو تم نے کشتی دی، اس کے بعد اس کی ٹھیک کا جواب دینا چاہیے۔ واپس تم اس لیے آئے صرف کہ الحمدللہ کہتے سنت زندہ کرنے کے لیے، ہم نے اس پر ہی تمہاری بخشش کر دی۔ ایک محدث سے پوچھا ان کے شاگردوں نے کیا ہوا حضرت کہ وہ سارا لکھنا پڑھنا وہ ساری باتیں ہوا ہو گئی، کچھ نہیں پوچھا، کہا کہ تم ایک دن حدیث لکھ رہے تھے اور قلم تم نے جیسے روشنائی میں ڈالا تو روشنائی قلم پہ لگی، ایک مکھی آئی وہ پینے لگی اس کو، تم نے سوچا یہ پیاسی ہے اسے پینے دو، تم نے اس کو اڑایا نہیں، وہ خود ہی پی کے جب اڑ گئی پھر تم نے لکھنا شروع کیا، تم نے ایک مکھی پر رحم کیا، ہم نے تمہارے اوپر رحم کر دیا۔ تو کیا عمل قبول ہو جائے کچھ پتہ نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اے اخی ہلکی نہ جان، رحمت حق کو بخشش کا بانا چاہیے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ آپ سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ 1 سال لگائیں گے، 1 سال کافیہ میں، شرجان میں، ایک مختصر میں، ایک دورے میں، ایک حصہ میں، ایک ترجمے میں۔ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ مدارالعلوم سہارنپور کے صدر المدرسین تھے شعبہ تفسر کے حدیث کے مولانا زین العابدین صاحب، میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے کہا دعا فرما دو، جماعت میں جا رہا ہوں، ماشاء اللہ بہت اچھا، کہاں کی جماعت ہے؟ میں نے کہا سال والے علماء کی ترتیب یہ 1 سال وہ اپنی مسجد کی جماعت لے جاتے ہیں، دوسرے سال نظام الدین جاتے ہیں، وہاں سے تقاضوں پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، عرب کی جماعت یا اجتماع یا وہی رکھ لیتے ہیں۔ اچھا سال لگا دیا آپ نے، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، فارغ ہوتے سال لگا دو تو اچھا ہے، بعد میں مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو فارغ ہوتے ہی سال نہیں لگایا تھا، ہم نے تو فارغ ہونے کے بعد پڑھانا شروع کر دیا تھا، پڑھاتے رہے، پھر 12 سال پڑھانے کے بعد پھر ہم نے 1 سال لگایا، 12 سال پڑھانے کے بعد پھر سال لگایا، پھر انہوں نے 50 روپے دیے کہ لوگ اس کو خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تو برکت کے لیے رکھ لوں گا اس کو اپنے پاس، نہیں برکت کے لیے نہیں، خرچ کرو۔ پھر میں نے 10 روپے کی کتاب خریدی، اس میں 40 روپے اپنے پاس رکھے، تو فارغ ہونے کے بعد بھی سال لگ سکتا ہے، بہتر تو یہ کہ پہلے ہی لگ جائے، فارغ ہوتے ہی فوراً آسانی ہے، لیکن بعد میں بھی لگ سکتا ہے۔ اب تو الحمدللہ دوسرے سال کی جماعتیں جا رہی ہیں، ابھی ہم لوگ گئے اللہ کے فضل و کرم سے مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، لبنان میں، اردن میں اور مصر میں اور دبئی میں اور بحرین میں اور تنزانیہ میں، 8 ملکوں میں ہمارا ابھی دوسرا سال لگا۔ ابھی اس وقت میں ہم لبنان کے اندر تھے، پچھلے سال یوں گئے یوں آئے، بدل نہیں چلا 1 سال کا، تو الحمدللہ 70 جماعتیں تقریباً علماء کی دوسرا سال کے لیے عرب میں وقت لگا کر آئے، تیسرے سال کی بھی جماعت الحمدللہ بن رہی ہے۔ تو جن کے سال لگ گئے ماشاءاللہ وہ دوسرے سال کے ارادے کر لیں، جن کے نہیں لگے وہ پہلے سال کا ارادہ کر لیں، تو ہمت کر کے اپنے ناموں کو لکھو بھائی، میرا لکھو سب سے پہلے محمد سفیان، انشاءاللہ تیسرا سال انگلستان، محمد سفیان۔ اور بتائیے، اللہ قبول فرمائے، جن کا پہلا لگ گیا وہ دوسرے سال کی بھی بتائیں۔ وہ بتاؤ بھائی انشاءاللہ، حضرت مولانا افتخار صاحب ماشاءاللہ، اور بتاؤ بھائی جی، محمد نواز فرقان صاحب، اور بتائیے علماء کرام بتائیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول کرے۔ میرا بھی رہا انشاءاللہ دوسرے سال کے لیے، پہلے سال کے 6 مہینے ہونے والے میرے، انشاءاللہ دوسرے سال کا بھی رہا ہے، انشاءاللہ پورا پکا ہی رہتا ہے، اللہ آسان فرمائے۔ اور بتائیے، اور بتائیے، ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بڑے بڑے چار ہو گئے ہیں، حضرت نے روشن ڈال دی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بتا دیجیے جلدی سے بتائیے، کیونکہ وہاں پر بھی بتائیے، اور بتائیے، ارادہ تو سبھی کر لیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اللہ قبول فرمائے، واہ 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 ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت، نیت ثابت منزل آسان، بس نیت ہم نے کی یہاں بیٹھنے کی بیٹھ گئے، نیت کے کہنے کی کہہ دیا، نیت کی سننے کی سن لیا،
نیت کی استماع میں آنے کی آگے ایسے نیت کریں گے عالم میں جانے کی، اللہ عالم میں پہنچا گے. العالم للمسجد للمدرسہ نہیں، العالم للعالم، کہ عالم سارے عالم کے لیے، اس میں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور ایئرپورٹ بھی ہے، اور اسٹیشن بھی ہے، جی گاؤں بھی ہے، شہر بھی ہے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. سب کو سکھانا ہے، سب کو سمجھانا ہے، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، اپنوں کو بھی، پڑاؤں کو بھی، جی دن میں بھی، رات میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی، ہر ایک کو ہمیں انشاءاللہ پورا علم، پورا قرآن حدیث